10 محرم الحرام کا یہ دن اتنی عظمتوں والا ہے، یہ بہت ہی برکتوں والا ہے، لیکن میرے پیارے مسلمانوں آج کے دن 10 محرم کو ہم اور ہمارے نوجوان بھائی اللہ اکبر پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں، پکا اور سچا حسینی ہوتا ہے، وہ حسین کی محبت میں ایسے کام کرتا ہے جس سے حسین بھی راضی ہوں، جس سے مصطفیٰ کریم بھی راضی ہوں اور جس سے اللہ بھی راضی ہو۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، اس لیے ایسے کام کرنے چاہیے 10 محرم کے دن کہ ہم سے پروردگار بھی راضی ہو اور اللہ تعالیٰ کے رسول بھی راضی ہوں اور حضرت امام حسن حسین بھی راضی ہوں، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں یہ ڈھول بجانا حسینیت نہیں ہے اور میلوں میں جانا یہ حسینیت نہیں ہے، لیکن آج کا اللہ اکبر ہمارا ماحول کیسا ہو گیا ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں، تعزیت کے نام پر آج ہماری نوجوان بہنوں کو، آج ہماری ماں اور بہنوں کو بے پردہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، میلوں میں جا جا کر بے پردہ ہو کر کے میلہ دیکھنے جا رہی ہیں، بازاروں میں گھوم رہی ہیں، مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، تو کیا بتاؤ یہی حسینیت ہے؟ ارے 10 محرم کے دن تو حضرت امام حسین نے اسی دین کی خاطر اپنے جوان علی اکبر کی قربانی دی ہے، اپنے ننھے سے علی اصغر کی قربانی دی ہے، اپنے خاندان کے ایک ایک چشم و چراغ کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، لیکن آج اللہ اکبر میری قوم مسلم کا حال ایسا ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ حضرت امام حسین کی قربانی کو بھول گئے ہیں، حضرت امام حسین کی قربانی کو بھول گئے اور اللہ اکبر دنیا کی محبت میں اتنے ڈوب گئے ہیں، اتنے ڈوب گئے ہیں۔ اللہ اکبر، آج یزیدیوں کے کام پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ارے ڈھول بجانا یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ ڈھول بجانا یہ یزیدیت ہے، کیونکہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد ڈھول یزیدیوں نے بجایا تھا، حسینی خیموں میں ڈھول نہیں بجے تھے۔ ارے حسینی خیمے میں ڈھول کون بجا سکتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین بیمار تنہا بچے تھے تو کیا انہوں نے ڈھول بجایا تھا؟ نہیں نہیں، حضرت امام زین العابدین نے ڈھول نہیں بجایا۔ کہ حضرت زینب نے ڈھول بجایا؟ کہ حضرت شہر بانو نے ڈھول بجایا؟ کہ حضرت سکینہ نے ڈھول بجایا؟ نہیں نہیں، انہوں نے ڈھول نہیں بجائے۔ اللہ اکبر، ان کا معاملہ تو ایسا کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اللہ اکبر یزیدیوں نے ان خواتین کو اور حضرت امام زین العابدین کو قید کر لیا۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو اتنے ظلم کیے، تو بتاؤ انہوں نے ڈھول کہاں بجائے ہیں؟ لیکن آج کل اللہ اکبر میری قوم مسلم کا حال ایسا ہو گیا ہے کہ ڈھول بجانے کو حسینیت کا نام دے دیا ہے، میلوں میں جانے کو حسینیت کا نام دے دیا ہے، بازاروں میں گھومنے کو حسینیت کا نام دے دیا ہے، میلوں میں جا کر کے میری ماں بہن بے پردہ ہو کر کے جاتی ہے اور اسے حسینیت کا نام دے دیا ہے۔ ارے حضرت زینب، اللہ اکبر، حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کو شہید کرنے کے بعد اللہ اکبر ان ظالموں نے ان خواتینوں کے دوپٹوں کو چھین لیا تو حضرت زینب نے چیخ کر کہا تھا، ظالموں تم نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ارے ہمارے سروں کو بے پردہ کیوں کر رہے ہو؟ ارے ہم اس نبی کے گھرانے کی خواتینیں ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس ماں کی بیٹی ہوں جس ماں کے سر کے بال کو چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ حضرت زینب نے تمام عورتوں سے کہا تھا، ان ظالموں نے ہمارے دوپٹوں کو چھین لیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اپنے لمبے بالوں سے اپنے چہرے کا پردہ کر لو، اپنے بالوں کو آگے کر لو اور اپنے چہرے کا پردہ کر لو، کیونکہ ہم نبی کے گھرانے کی ہیں، ہم نبی کے گھرانے کی خواتین ہیں، ہم بے پردہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ ظالم چاہے کتنا بھی ظلم کر لیں لیکن ہم شریعت کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔
تو میرے پیارے مسلمانوں یہ حسینیت ہے۔ حسینیت یہ نہیں ہے کہ بازاروں میں گھومنا 10 محرم کو، میلوں میں جانا 10 محرم کو۔ آج یہی تو ہو رہا ہے، لوگ میلوں میں جاتے ہیں، میری ماں اور بہن میلہ دیکھنا جاتی ہیں۔ ارے حضرت امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ امام حسین سے محبت کرنے والا تو اللہ اکبر، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت امام حسین نے یہی تو درس دیا ہے میدان کربلا میں کہ نماز کبھی قضا نہیں ہونی چاہیے، نماز کبھی ترک نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام حسین نے کربلا میں جانے کے بعد نماز کو ترک نہیں کیا ہے۔ تو امام حسین سے محبت کرنے والا ایسے کام نہیں کرتا، بلکہ حسین سے محبت کرنے والا تو عبادت کرتا ہے۔ اور واقعی میں میرے عزیزو، یہ آج کا دن 10 محرم کا دن یہ گھومنے اور پھرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس دن زیادہ سے زیادہ امام حسین کی محبت میں صدقہ خیرات کیجئے، غریبوں پر خرچ کیجئے، یتیموں پر خرچ کیجئے، امام حسین کے نام پر شربت پلائیے، امام حسین کے نام پر لنگر لٹائیے، ایسے کام کیجئے جس سے حضرت امام حسین کو سکون پہنچے۔ اور جس نے حسین کو سکون پہنچایا تو سمجھ لیجئے نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس نے مجھ محمد کو سکون پہنچایا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں ایسے کام کیجئے جس سے حسین بھی خوش ہوں اور جس سے حسین کے نانا محمد رسول اللہ بھی خوش ہوں۔ تو 10 محرم کو ہم ایسے کام کریں جس سے ہم سے حسین پاک خوش ہو جائیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ دن گھومنے اور پھرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس دن اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور میرے پیارے مسلمانوں بڑی پیاری حدیث پاک کے آقا نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اس دن روزہ رکھیے، ایسے کام کیجئے جس سے حسین کو سکون پہنچے، ایسے کام مت کیجئے جس سے حسین کو تکلیف پہنچے۔ تو ڈھول بجانا یہ حسینیت نہیں ہے، بازاروں میں میلوں میں گھومنا یہ حسینیت نہیں ہے، بلکہ حسین سے محبت کرنے والا تو ایسے کام کرتا ہے جس سے حسین کو سکون پہنچے، جس سے حسین کو راحت پہنچے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ دن بڑی عظمت والا، بڑی برکتوں والا دن ہے۔ اس دن ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔